الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے ضیاء درود و سلام. اس میں شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان طہارت نشان یوں لکھا ہے: مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شامل تھے. دوران جنگ تیر لگا تو آنکھ کا ڈیلا بہہ گیا. اس آنکھ کے ڈیلے کو ہاتھ سے پکڑا اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرض کی آقا میری آنکھ پر نظر کرم فرمائیے. ارشاد فرمایا صبر کرو، اس کے بدلے تمہیں جنت حاصل ہوگی، اور اگر چاہتے ہو تو آنکھ کو درست کر دیتا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک جنت بہترین جزا ہے، اللہ تعالیٰ کا عظیم عطیہ ہے، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ خوف ہے کہ میری بیوی، بچوں کی امی، جس سے مجھے بہت محبت ہے، وہ مجھے کانا کہے گی. آقا میری آنکھ بھی درست فرما دے اور اللہ تعالی سے مجھے جنت بھی دلا دے. محبوب رب ذوالجلال شاہ خوش خصال بی بی آمینہ کے لال عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا کا دریائے رحمت جوش میں آیا. آنکھ کے اس ڈھیلے کو لیا اور اس کے مقام پر رکھتے ہوئے دعا کی: اللہم اکسیہ جمالا، یا اللہ عز و جل اس کے چہرے کو حسین و جمیل بنا دے. شاہ خوباں جانب بہاراں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور لعاب دہن اقدس کی برکت سے ضائع شدہ آنکھ درست ہو گئی، اور اس ضائع ہونے والی آنکھ کی بینائی دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، اور حسن بھی دوسری آنکھ سے زیادہ ہو گیا. یہ آنکھ جس کو اللہ عز و جل کے حبیب کل امت کے طبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درست فرمایا، اس سے کبھی بھی آشوب چشم کا عارضہ نہ ہوتا تھا. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین. تو ہی سرور ہر دو جہاں شاہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے
خدا کی قسم تیرا مثل نہیں ہے، خدا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مشہور محدث ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا عامر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو استسقاء کا مرض لاحق ہوا، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، شفیع روز شمار، غم زدوں کے غم گسار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں دعائے صحت کروانے کے لیے قاصد کو بھیج دیا۔ قاصد حاضر ہوا، بیمار کا حال زار بیان کیا، دکھیا دلوں کے چین، رحمت کونین، نانائے حسن و حسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہما نے زمین سے مٹی اٹھائی، اس میں اپنا تھوک مبارک ڈالا اور اس قاصد کو دیا، فرمایا لے جاؤ اور عامر کو جا کر دے دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ قاصد حیران۔ بہرحال وہ قاصد جب لعاب دہن اقدس سے برکت لینے والی مٹی لے کر حضرت عامر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو وہ جاں بلب تھے، یعنی مرنے کے قریب تھے۔ حضرت عامر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لعاب دہن ملی مٹی پانی میں گھول کر پی لی۔ پیتے ہی اللہ تعالی نے انہیں اسی وقت شفا عطا فرما دی۔ سہارے نے تیرے گیسوں کے پھیرا ہے بلاؤں کو اشارے کے، تیرے ابرو نے آئی موت ٹالی ہے، اشارے کے تیرے ابرو نے آئی موت ٹالی ہے۔ پکارے جان عیسیٰ سن لو اپنے خستہ حالوں کی، مرض نے درد مندوں کی غضب میں جان ڈالی ہے۔ تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں، تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں، نہ مجھ سا کوئی بے بس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے۔ وہی والی وہی آقا وہی وارث وہی مولا، میں ان کے صدقے جاؤں اور میرا کون والی ہے، میں ان کے صدقے جاؤں اور میرا کون والی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔
ان کی